اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ سردی کا موسم آ چکا ہے، ہمیشہ کی طرح حسب معمول یہ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو سردی کے ہوتے ہیں۔ سردی کا آنا، گرمی کا آنا، نارمل موسم کا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو کبھی سردی کا موسم آ رہا ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی سردی کے اندر گرمی شروع ہو جاتی ہے، کبھی گرمی میں ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور حقیقت میں انسان بڑا عقل مند وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھایا کرے، جو موقع سے فائدہ اٹھایا کرے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مالی معاملات کے اندر، اپنی تجارت کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، ہمارا فائدہ جو ہے وہ کون سا معاملہ کرنے کے اندر ہے، تو ہم اس معاملے کو اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب دنیا کے اعتبار سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس موقع پر ہمیں کیا چیز ہماری آخرت کے اعتبار سے ہمیں فائدہ دے گی، آخرت کے اعتبار سے ہمیں فائدہ دے گی۔ سرکار معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا جو موسم ہوتا ہے نا یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اصنا نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس کے لیے قیام کرنا بھی کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس موسم کے اندر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں کا اہتمام شروع کر دے اس موسم میں خاص طور پہ، اور اس موسم کے اندر اگر آدمی ان دو چیزوں کا اہتمام شروع کر دے گا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید آئندہ بھی توفیق دے دے اور اس کی ایک عادت بن جائے، ایک روٹین بن جائے۔ ہر دو چیزوں کا اہتمام، یہ جو موسم ہے سردی کا، یہ ابھی نومبر سے لے کے تقریباً آپ سمجھیے یعنی دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہونے والی جو ہے یہ تقریباً مارچ تک رہے گا، دسمبر جنوری فروری 4 مہینے تقریباً 4 ساڑھے 4 مہینے تک یہ موسم اس طرح رہے گا کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ابھی راتیں مزید اور بھی زیادہ طویل ہوں گی۔ ایک تو اس کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام آپ کو شروع کر دیں، نفلی روزے، اور دوسرا جو کام ہے وہ ہے تہجد کی نماز کی پابندی شروع ہو جائے۔ یہ اس موسم کے اندر بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں آپ نے روزے نہ رکھے ہوں۔ ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نا کہ 3 روزے کو مسنون ہے، ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15، اسلامی تاریخ کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ہمیشہ ایک معمول نہیں تھا کہ ہمیشہ آپ 13، 14، 15 ہی کو رکھ رہے ہوں، بلکہ کبھی مہینے کے شروع میں رکھ لیا کرتے تھے، کبھی مہینے کے درمیان میں رکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی مہینے کے آخر میں رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی ہر مہینے روزے رکھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ مسلسل روزہ رکھے جا رہے ہیں، مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، مسلسل روزہ، کوئی وقفہ نہیں کر رہے درمیان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ مسلسل روزے نہیں رکھو۔ کیا فرمایا؟ خم ثلاثۃ ایام فی کل شہر، کہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو، بس ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لو، یہ کافی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کم از کم ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا تو ہمارا معمول ہونا ہی چاہیے ایک عام آدمی کا، یعنی ہم لوگوں کے لیے بھی کہ 3 روزے آدمی رکھ لیں۔ اور یہ موسم تو ایسا ہے، سردی کا موسم،
کہ اس موسم کے اندر تو بآسانی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے الصوم الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، کہ سردی کے اندر روزے رکھنا جو ہے نا، فرمایا کہ یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے، ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ کیا مطلب کہ آدمی کو کیا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، نہ پیاس کی کوئی شدت محسوس ہوتی ہے سردی کے اندر، دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب دن شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، تو بآسانی آدمی روزہ رکھ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، کہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے سردی کے موسم کے اندر روزے رکھنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، ہر چیز کی زکات دینی ہوتی ہے۔ جیسے مال ہے، مال کی زکات 2.5% ہے، کہ 2.5% آپ جب تک اپنے مال میں سے نہیں نکالیں گے، اگر آپ کے اوپر زکات فرض ہے تو آپ کا مال پاک نہیں کہلائے گا۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے 2.5% زکات نکالنی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا 1 لاکھ کے اندر 2.500 یہ زکات نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، اور فرمایا زکات الجسد الصوم، جسم کی جو زکات ہے نا یہ روزہ ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ جیسے مال کی زکات نکالی جائے تو مال محفوظ رہتا ہے، مال ڈاکوؤں سے، چوروں سے، لٹیروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کے مشاہدے کے اندر ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں نا پوری صحیح طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو ان کا مال محفوظ رہتا ہے، ان کے مال کو نقصان بہت ہی کم کبھی کوئی پہنچ جائے، ورنہ عموماً نہیں پہنچتا کہ اس مال کی زکات نکلتی ہے۔ جو خواتین اپنے سونے کی زکات صحیح نکالتی ہیں ان کا سونا چوروں لٹیروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن خرابیاں وہاں آتی ہیں، کاروبار وہاں ٹھپ ہو رہے ہوتے ہیں اور سونے وہاں لٹ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ معلوم ہوگا کہ زکات صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، یا تو زکات دیتی نہیں ہے، اور آپ دیتے بھی ہیں تو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے نہیں دیتے، تو اسی وجہ سے پھر وہ مال کہیں ادھر ادھر لگ جاتا ہے، کہیں ادھر ادھر چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی کیا ہوتی ہے، زکات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جسم کی جو زکات ہے یہ روزہ ہے۔ ہم مسلسل کھاتے پیتے چلے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی گیپ ہی نہیں آ رہا ہمارے اوپر، یعنی مکمل 30 دن ہر مہینے، اور رمضان میں جا کے گیپ آتا ہے کچھ کھانے پینے میں، ورنہ مسلسل 11 مہینے ہماری روٹین، عام روٹین کیا ہے، 3 4 5 مرتبہ چیزیں کھانے کی ہے، 2 مرتبہ کھانا، ناشتہ الگ، اور پھر درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے کبھی کبھی۔ تو مسلسل کھا کر مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، مختلف آئے روز نئی بیماریاں، نئی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے مسلسل کھا کر کچھ اس جسم کو آرام نہیں پہنچایا، کچھ گیپ نہیں دیا۔ حالانکہ آدمی اگر روزہ رکھے، جو آدمی روزے کا پابند ہوتا ہے نا ہر مہینے، آپ ذرا دیکھیے غور کیجیے، وہ آدمی فٹ ہوتا ہے، بالکل وہ آدمی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو الحمدللہ ماشاءاللہ ہر مہینے ان کے 3 روزے رکھنے کا معمول ہے، یعنی 13 14 15 جو ایام 20 کے ہوتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اور صحت کے اعتبار سے ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا کمزور ہو جاؤں گا، میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو کمزور ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنے سے کون کمزور ہوتا ہے؟ جہاں آپ دیکھیے 11 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا مہینہ روزہ رکھتے نہیں رکھتے، 30 دن روزہ رکھتے ہیں، تو آدمی کو شروع میں 1 2 روزوں میں کچھ محسوس ہوتا ہے، باقی پھر آدمی کی روٹین اور عادت بن جاتی ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا، کمزوری کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ سارے روزے رکھ لیتا ہے۔ تو ہر مہینے اگر 3 روزے رکھ لیے جائیں تو جسمانی اعتبار سے بھی مفید ہے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو فائدہ ہے ہی ہے۔ تو یہ جو موسم ہے نا سردی کا موسم، اس پہ ترغیب دی جا رہی ہے حدیث مبارکہ میں کہ دیکھو، ایک تو روزے شروع کر دے آدمی، نفلی روزوں کا ہر ہفتے 1 روزہ رکھ لیا جائے، چھٹی والے دن رکھ لیا جائے۔ اور دیکھیے کہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے ان کے کچھ نہ کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان مخصوص ایام کے اندر روزے رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا،
رمضان کے روزے ان کے رہ جاتے ہیں. تو بسا اوقات خواتین اس موسم کے اندر روزے اپنے رکھ رہی ہوتی ہیں، اپنی قضا، جو قضا روزے ان کے ذمے ہیں وہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ آسانی کے ساتھ روزہ پورے ہو جائیں. تو گھر کی خواتین کے ساتھ اگر مرد حضرات بھی روزہ رکھ لیا کریں، مرد حضرات بھی اگر روزہ رکھ لیا کریں تو اس میں دو طرح کا ثواب ملتا ہے. دو طرح کا ثواب ملے گا. ایک تو اپنا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، دوسرا گھر والی کی معاونت اور مدد کرنے کی غرض سے بھی ہے کہ آپ میں اس کی مدد ہو جائے، تھوڑا اس کے لیے آسانی ہو جائے، اس کے لیے سہولت ہو جائے کہ ایک ماحول بن جائے گھر کے اندر روزہ رکھنے کا. تو گویا کہ آپ نے اس کی معاونت کی ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، تو ڈبل ثواب ملتا ہے. ورنہ گھر والی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ جو بغیر روزے کے ہیں تو بسا اوقات اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں کہ آدمی روزے سے وہ کبھی ناشتہ بن رہا ہے، کبھی کھانے بن رہے ہیں، کبھی کیا بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے. اور اگر آپ بھی روزے سے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، مدد مل جائے گی، ایک طریقے سے تعاون ہو جائے گا. اسی وجہ سے اگر خواتین گھر کی روزہ رکھ رہی ہیں اس 3 دنوں کے اندر تو پھر تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شروع کر دیں روزے. چھٹی کا دن ہوتا ہے، یا تو جمعے کا دن ہوتا ہے یا اتوار کا دن ہوتا ہے عموماً ہمارے یہاں، تو آدمی اس دن طے کر لے کہ بھائی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اتوار کا دن ہے، صبح ویسی چھٹی ہے، آدمی فارغ گھر میں پڑا رہتا ہے، تو کیوں نہ آدمی روزہ رکھ لے اور وقت بھی گزر جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا اور ڈبل ثواب کیا مل جائے گا. تو یہ جو موسم بھی ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ رکھا بھی نہیں رکھا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صبح سویری میں اٹھے روزہ رکھا اور پھر مغرب بھی ہو رہی ہے. تو بآسانی آدمی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ موقع پتہ نہیں پھر ملے نہیں ملے، پتہ نہیں آئندہ سال، پچھلے سال لوگ کتنے سارے تھے، اس موسم میں ہے ہی نہیں، وہ اس موسم میں، اس سردیوں میں وہ نظر نہیں آ رہے، دنیا سے چلے گئے. تو اسی وجہ سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا لے، عقل مند آدمی وہ ہے. تو ایک تو اس موسم کے اندر یہ کام کرنے کا ہے. دوسرا کام جو اہم بتایا گیا حدیث کے اندر کہ قصور طول لیلہ فقام، کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام کرنا آسان ہوتا ہے. راتیں لمبی ہوتی ہیں، تہجد پڑھنا، قیام اللیل یہ پڑھنا آسان ہوتا ہے. وہ لمبی رات ہے، 7:30 بجے عشاء ہو رہی ہے، 7:30 بجے عشاء ہو رہی ہے. آدمی عشاء کی نماز کے بعد اگر کھا پی لے، کھانے پینے کے بعد 10 بجے بھی سو جائے، بلکہ 11 بجے بھی اگر سو جائے، 11 بجے بھی آدمی اگر سو جائے اور صبح 5 بجے اٹھ جائے، کیونکہ صبح صادق ہو رہی ہے تقریباً 5:30 بجے، تو یہ آدھا گھنٹہ اس سے مل جائے گا کہ جس میں وہ 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ سکتا ہے. اور 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند نارمل انسان کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ضروری ہوتی ہے دن بھر میں 24 گھنٹوں کے اندر. بہت زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے اور کم سونا بھی کیا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تقریباً 6 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی نیند بآسانی اگر آدمی رات کو 11 بجے بھی سوئے اور 5 بجے اٹھ جائے تو یہ 6 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو یہ موقع ایسا ہے کہ آدمی تہجد کی پابندی کر لے. 4 مہینے ہیں یہ، نومبر سے مارچ تک، یہ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں. آدمی اس کے اندر اگر معمول کر لے نا اپنا، 4 مہینے کہتے ہیں نا کہ 4 مہینے لگا کے زندگی بدل گئی، 4 مہینے لگائے زندگیاں بدل جائیں گی نا لوگوں کی. تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ 4 مہینے آدمی تہجد کی پابندی کر لے تو پھر روٹین بن جائے گی. پھر چاہے دن بڑے ہو رہے ہوں چھوٹے ہو رہے ہوں، تہجد کے بڑے پڑے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی زندگی کا معمول ہے، ان کی زندگی کا تہجد ایک معمول بن گیا ہے. یعنی سفر میں بھی ہوں تب بھی وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، کہیں سفر پہ گئے ہوئے، گاؤں گئے ہوئے، وہاں بھی کیا ہے، تہجد ان کی کبھی نہیں چھوٹ رہی ہے. حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں سے ہیں. ان کا معمول بتایا، ایک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ان کے ساتھ تھا اور معمول یہ بتایا ان کا کہ حضرت تہجد کی نماز میں اٹھے اور تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا، رو رہے ہیں. اور نماز کا اس طرح اہتمام کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیمبیا ایک ملک ہے، وہاں کا ایئرپورٹ پہ جب اترے تو شہر جانا تھا، تو ایئرپورٹ سے شہر کافی دور تھا. لوگوں نے کہا کہ بھئی شہر جا کے نماز پڑھیں گے. حضرت کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نماز پڑھے بغیر کیسے سفر پہ جائیں گے.
حضرت نے کہا کہ نہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہیں گھاس پہ مصلی بچھائے، نماز ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ سکون مل گیا۔ اب جو ہے وہ سکون ملا نماز پڑھنے کے بعد۔ تو ہمارے جو بڑے تھے، اکابرین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کا اس قدر اہتمام ہوتا تھا، تہجد کا اس قدر اہتمام ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا ہمیں وظیفے بتا دیں، آج کل ایک عام کیا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کسی کو پریشانی رشتوں کے حوالے سے، رشتے نہیں مل رہے بچیوں کے، کسی کو پریشانی جو ہے وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے، کوئی بیماریوں کا شکار ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے۔ مختلف وظیفے لوگ پوچھتے ہیں، تو علماء سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے۔ یعنی وہ جو وقت ہے نا، وقت اس وقت آدمی اٹھ جائے اور اللہ سے مانگے، وہ ایسا موقع ہے کہ اس وقت آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الآخر وذکر الصلوات المکتوبات، یعنی رات کے آخری پہر کے وقت جو دعا مانگی جائے اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے۔ بہت سے لوگ فرض نماز پڑھ کے نکلنے کی کرتے ہیں نا، ہم لوگ تو فوراً بھاگو، سلام پھیرا ادھر، ابھی دعا ہو رہی، پتہ چلا کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ تو حالانکہ یہ جو وقت ہے فرض نمازوں کے بعد، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے رات کے آخری پہر تہجد کا جو وقت ہے، فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اتنا مبارک وقت ہوتا ہے یہ۔ یہاں تک کہ بزرگوں سے سنا کہ آدمی، کوئی عورت اگر رات کے اس پہر کے اندر گھر میں اگر جھاڑو بھی دے رہی ہوگی نا، یعنی تہجد کے وقت کے اندر، تو وہ بھی اس وقت کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گی، وہ بھی اس وقت کی برکت سے محروم نہیں ہوگی۔ آدمی کی آنکھ کھل گئی ہے اور اگر اٹھا نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھی جا رہی، لیٹے لیٹے ہی آدمی دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کے لیے کوئی وضو تو شرط نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی اٹھ کے بیٹھنا تو شرط نہیں ہے، آدمی لیٹے لیٹے ہی کیا ہے اس وقت دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے نا، آخری پہر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک فرشتہ منادی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر من مستغفر، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ ہر من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ایسا ہے جو مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے میں اسے شفا دے دوں؟ ہر من کذا، ہر من کذا، یہاں تک کہ یہ ندا چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ حتی تطلع الفجر، فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات کا جو آخری پہر ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور یہ ان دنوں کے اندر، اس موقع کے اندر، اس آخری پہر کے اندر اٹھنا، راتوں کا قیام کرنا انتہائی آسان ہے کہ آدمی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد سونے کی اگر فکر کر لے، اور جیسے میں نے کہا کہ 11 بجے ہی اگر سو جائے تو بآسانی 5 بجے اٹھ سکتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ابھی تو راتیں اور بھی لمبی ہوں گی، ابھی تو وقت اور بھی آگے جائے گا، تقریباً 6 بجے تک جاتا ہے تھوڑا سا فجر جو ہے، فجر کے طلوع فجر کا جو وقت ہے وہ ابھی مزید اور بھی زیادہ آگے بڑھے گا۔ تو اس سردی کے موسم سے عقلمند آدمی وہ ہے جو فائدہ اٹھائے، ورنہ یہ تو یوں گزرتی چلی جائیں گی، سردی آ رہی، گرمی آ رہی ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں کی تو گویا کہ ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو عقلمند آدمی وہ ہے، ایک تو اگر آدمی شروع کر دے، اگر ہمت دے، طاقت ہے، روزے کا اہتمام شروع کر دے۔ دوسرا، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، جو بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے کہ آدمی تہجد کا اہتمام شروع کر دے، اور اس وقت تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، بجائے اس کے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، بجائے اس کے کہ مخلوق سے کیا ہے اپنے سوالات کرے، بجائے اس کے کہ مخلوق سے اپنے دکھ سنائے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، بس تنہائی کے اندر ایسا وقت ہو۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔